السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب اس شخص کے گناہ کے بیان میں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کرے، جھوٹ باندھے۔ کذب یکذب اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ کذب علی کا معنی ہوتا ہے کسی پر جھوٹ باندھنا، کسی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اور اسم اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، جمع اس کی ہوتی ہے آثام۔ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس شخص کے گناہ کے بیان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے۔ ما قبل کے ابواب میں یا اس سے پہلے جو باب گزرا اس میں یہ تھا کہ جو بھی حاضر ہے وہ اس آدمی کو بات پہنچا دے، پیغام پہنچا دے جو کہ حاضر نہیں ہے، اور اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بات پہنچائے تو بات اس طریقے سے پہنچائے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت نہ ہو، یعنی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ہو بہو ویسا ہی دوسروں تک بات پہنچائے۔ اس معنی کر اس باب کو ما قبل کے باب سے مناسبت حاصل ہے۔ کذب کسے کہتے ہیں؟ تو کذب کے بارے میں اشاعرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کسی معاملے کی خبر دینا اس کے خلاف جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے، چاہے جان بوجھ کر خبر دے یا سہون یعنی بھول کر خبر دے، تو نفس الامر اور حقیقت میں جیسا ہے اس کے خلاف کسی بات کی خبر دینا، عمدن ہو یا سہون ہو، یہ کذب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اب اس میں کوئی تغیر و تبدیلی اگر کسی نے کر دی وہ بھی نفس الامر کے خلاف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو مقصود ہے، اب اگر کسی نے اس مقصود کو پلٹ دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، نبی پر جھوٹ باندھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ایک سنگین امر ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے، بلکہ سخت گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی طرح کی جھوٹ کی نسبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور سرکار کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے پر وعید وارد ہے، جیسے کہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہاں پر احادیث پیش کر رہے ہیں، ان احادیث سے
سمجھ میں آتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا علی بن الجعدی قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربعی بن حراش یقول سمعت علیا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن جعد نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعبہ نے، انہوں نے کہا اخبرنی منصور، مجھے خبر دی منصور نے، انہوں نے کہا کہ سمعت ربعی بن حراش، میں نے ربعی بن حراش سے حراش کو کہتے ہوئے سنا، یقول وہ کہتے تھے سمعت علیًا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا، یقول حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، فإنہ من کذب علی فلیلج النار، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے فلیلج النار، چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ ولج یلج ولوجن، اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، فلیلج النار تو چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار پر جھوٹ باندھنے کے تعلق سے سرکار نے باندھنے والے پر وعید بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے۔ لہذا کسی بھی بات کو گڑھنا یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ مثلا کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی اور آدمی نے اس کو گڑھ دیا، اس لیے جمہور محققین کا یہی مذہب ہے کہ چاہے بات کا گڑھنا یا حدیث کا گڑھنا یہ عقائد سے متعلق ہو یا مسائل سے متعلق ہو یا یہ گڑھنا ترغیب کے طور پر ہو یا ترہیب کے طور پر ہو، اب فضائل سے اور مناقب سے متعلق ہو، ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو سرکار نے نہیں فرمائی یہ کذب ہے اور جھوٹ ہے۔ لہذا اس سے محققین کا مذہب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کی بات گڑھنا اور اس کی نسبت کرنا نبی کی طرف یہ جھوٹ ہے اور کذب میں داخل ہے۔ یہاں پر بعض جیسے کہ علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے نزہۃ النظر میں بیان فرمایا ہے کہ بعض صوفیہ ایسے بھی ہیں کہ جو ترغیب و ترہیب میں احادیث کو گڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے محققین کے مذہب سے اور محققین کے قول سے، اور محققین اسی بات کے قائل ہیں کہ ترغیب و ترہیب ہو یا عقائد سے متعلق ہو یا مناقب و فضائل سے متعلق ہو، کسی بھی طریقے سے بات کو گڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بھی اگر کوئی شخص بیان کر رہا ہے جو سرکار نے بیان فرمایا ہے، سرکار نے کیا ہے، لیکن الفاظ بدل دے رہا ہے، تو بعض لوگوں نے یہ تک کہا کہ الفاظ اگر بدل گئے اور مقصود باقی رہے جس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں، تو بعض لوگوں نے روایت بالمعنی کو بھی جائز قرار نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کذب کہے، من یقول علی الکذبہ، جو شخص،
تو وہ انہوں نے لفظ قول سے استدلال کیا کہ قول یہ روایت بالمعنی اور روایت باللفظ دونوں کو شامل ہے، اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ روایت بالمعنی بھی اگر کوئی شخص کرے تب بھی وہ کذب میں داخل ہوگا، لیکن محققین اور جمہور کا قول یہ ہے کہ اگر حدیث کی روایت بالمعنی اگر کسی نے کی ہے تو روایت بالمعنی کرنا یہ جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ روایت باللفظ اگر کرے اور اس میں تبدیلی کر دے تو وہ جھوٹ ہوگا، چاہے عمدن تبدیلی ہو جائے یا سہون تبدیلی ہو جائے۔ تو جمہور کا قول یہی ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے، لیکن بعض محققین کا، بعض علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی انہوں نے کذب کے دائرے میں شامل کیا ہے۔ یہ حدیث جو مروی ہوئی اس میں حضرت ربعی ابن حراش ان کی سند سے امام بخاری نے سب سے پہلے حدیث ذکر کی کہ ربعی ابن حراش جو ہیں انہوں نے روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت ہی عظیم شخصیت، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن کے فضائل و مناقب سے کتب سیر اگر دیکھیں تو بہت ساری کتب ایسی ہیں جن میں فضائل و مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، جن کا یہ لقب تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کچھ آپسی کشیدگی کسی بات کو لے کر ہوئی، اور اس کی وجہ سے تاکہ آپسی ناراضگی کچھ ختم ہو جائے، اس لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ مسجد چونکہ ان دنوں میں گھر جو ہوتے تھے وہ کچے ہوتے تھے، نیچے فرش نہیں ہوتا تھا، زمین ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا کر لیٹ گئے اور یہ بات کہ ان کے درمیان کچھ کشیدگی ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد کے اندر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیٹے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا تراب، اے ابو تراب۔ یہ سرکار نے ابو تراب کہا تاکہ ان کی دل کی کوئی پریشانی بھی ہو وہ بھی کافور ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا، تبھی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے ابو تراب کی کنیت کو پسند کرتے تھے۔ اور حضرت علی کی شخصیت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقد مؤاخات کیا تھا، بھائی چارگی کا معاہدہ لوگوں کے درمیان لیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا، اور بہت ساری فضائل و مناقب حضرت علی سے متعلق کتاب السیر میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود کے سامنے ہوئی ہے، تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلنے والی شخصیت کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر امام بخاری نے سب سے پہلے روایت کو ذکر کیا، اور اس باب میں اور بھی روایتیں ذکر کریں گے، لیکن ترتیب بار امام بخاری نے روایتیں ذکر کی ہیں۔ جو سب سے زیادہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت علی ہیں، اس باب میں جو روایتیں مذکور ہیں تو ان روایتوں میں جو حضرت علی سے مروی ہے، حضرت امام بخاری نے سب سے پہلے وہ حدیث رکھی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام سے جو مروی ہیں وہ احادیث امام بخاری نے رکھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن اس روایت میں چونکہ حضرت ربعی ابن حراش کا بھی ذکر آیا۔ حضرت ربعی ابن حراش یہ نہایت ہی عظیم، پرہیزگار، متقی شخصیت ہیں۔ یہ نہایت ہی با کمال تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ربعی ابن حراش کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا کہ ان کے دونوں بیٹے حجاج ابن یوسف کے خلاف تھے۔ حجاج کے جب خلاف ہوئے تو حجاج نے ان کے دونوں لڑکوں کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑوانے کے لیے کچھ لوگوں کو، یا یہ کہہ لیجئے کہ پولیس کو وہاں پر بھیجا، یعنی جو گرفت کرنے کے لیے کچھ ہر دور میں لوگ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان کے گھر پر بھیجا۔ گھر پر جب پہنچے لوگ تو حضرت ربعی ابن حراش سے یہ کہا گیا کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ تو ایسے وقت میں بھی ربعی ابن حراش نے فرمایا وہ دونوں گھر میں ہیں۔ جب یہ دیکھا کہ ربعی ابن حراش جھوٹ نہیں بولے تو یہ واقعہ ہوا کہ حجاج ابن یوسف جو کہ ناراض تھا دونوں بیٹوں سے، اس نے اسی سچ کی بنا پر آپ کے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ربعی ابن حراش وہ جلیل القدر تابعی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسی شخصیتوں کی روایت امام بخاری نے سب سے پہلے ذکر کی۔ روایت میں جو یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علیہ، تم مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، کیونکہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اور سرکار کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرنا یہ ایسا امر ہے، ایسا فعل ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہنم میں ٹھکانہ بنے گا اس شخص کو۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ بڑا گناہ ہے اور سنگین جرم ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی اگر، تو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نہ تو اس کی روایت قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی شہادت قبول ہوگی۔ ہاں علماء نے فرمایا ہاں اس کے بعد سچی توبہ کر لے تو اصح قول یہ ہے کہ اس کی شہادت اور روایت قبول ہوگی، لیکن اگر نبی کی طرف نسبت کر دی کسی نے تو علماء نے فرمایا کہ جھوٹ کی نسبت کرنے والی کی روایت اور شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حدیث گڑنا مطلقاً سخت حرام ہے، چاہے وہ ترغیب و ترہیب سے ہی متعلق کیوں نہ ہو، یا اعمال صالحہ کی فضیلت اور اعمال قبیحہ کی
اعمال قبیحہ کی قباحت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال حدیث کو گڑھنا اور نبی کی جانب اس کی نسبت کر دینا یہ نہایت سنگین جرم ہے اور کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی گڑھی ہوئی حدیث ہے تو ہمارے علماء نے فرمایا اگر گڑھی ہوئی حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تو یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جس کو لوگوں نے گڑھ لیا، یعنی اس کے موضوع ہونے کو بتا دینا ضروری ہے۔ اگر کسی نے موضوع ہونے کو نہیں بتایا تو ہمارے علماء نے فرمایا موضوع ہونے کو نہیں بتایا اور اس حدیث کو اس نے بیان کر دیا تو یہ شخص بھی حدیث گڑھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی وعید کا سزاوار ہوگا۔ اگر کوئی راوی ایسا ہے کہ جب راوی کسی ضعیف حدیث کی روایت کرے تو اسے صیغہ جزم کے ساتھ ذکر نہ کرے، بلکہ روایت میں احتیاط یہ ہے، ضعیف راوی کے بارے میں بتا رہا ہوں، ورنہ جو ثقہ اور قوی راوی ہیں وہ تو مضبوط حافظے کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں یہ بات نہیں چلے گی جو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی روایت تو جزم کے ساتھ ہو تبھی مضبوطی ہوتی ہے، ورنہ ضعیف راوی اگر ہے تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ وہ صیغہ جزم سے روایت نہ کرے، بلکہ یروى عنہ اور جاء عنہ کذا، یذکر، یحکى، بلغنا وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال کرے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس جگہ پر ایک بات اور ذکر کی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص حدیث نبوی کے کلمات میں لحن کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کلمہ یا اس کا اعراب غلط پڑھ دیتا ہے تو ایسا شخص بھی نبی پر جھوٹ باندھنے کے دائرے میں آئے گا۔ اس لیے حدیث رسول کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمات کا بھی صحیح تلفظ کرے، اعراب بھی صحیح پڑھے، تاکہ اس سے معنی اور مفہوم اور مقصود حدیث بدلے نہیں۔ اگر مقصود حدیث بدل گیا تو وہ شخص بھی من کذب علیہ کی وعید میں داخل ہوگا۔ اس لیے جو لوگ احادیث پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کلمات کو صحیح کر کے پڑھیں، ان پر صحیح اعراب پڑھیں۔ ہاں، علامہ اصمعی نے فرمایا کہ جو طالب علم نحو نہیں جانتا، علم نحو سے واقف نہیں ہے، تو علامہ اصمعی نے یہاں پر فرمایا کہ ایسے طالب علم پر مجھے زیادہ اندیشہ ہے کہ وہ من کذب علیہ کی وعید میں کہیں داخل نہ ہو جائے۔ تو جب طالب علم کے لیے جو ابھی اپنی اصلاح ہی کر رہا ہے، اس کے لیے جب علامہ اصمعی نے یہ فرمایا تو عام لوگ جو کہ اپنی اصلاح کی ابھی کوشش ہی میں نہیں ہیں، ان کے لیے کیسے درست ہو جائے گا کہ وہ غلط کلمات پڑھیں اور وہ وعید میں داخل نہ ہوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حدیث رسول کو صحیح سے پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن جامع ابن شداد عن عامر ابن عبداللہ ابن الزبیر عن ابی۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں جامع ابن شداد سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن زبیر سے۔ قال
عبداللہ ابن زبیر نے کہا قلت للزبیر، کہ میں نے زبیر سے کہا، یعنی انہوں نے اپنے والد سے کہا انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے حدیثیں بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا ہوں، کما یحدث فلان و فلان، جیسے کہ فلاں لوگ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں اتنی، جیسے کہ فلاں بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ قالا، تو حضرت زبیر نے عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا اما سنو انی لم افارقہ، میں تو وہ شخص ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، یعنی سرکار کی صحبت میں بہت رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں کم حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ تو وجہ بیان فرمائی ولیکن سمعتہ یقول، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تبوأ، یہ تبوّعًا کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ بنانا، مقعد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، یہاں پر مطلقاً رہائش مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے بنائے، یا جہنم کو ٹھکانہ، جہنم کی میں بیٹھنے کی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو حضرت زبیر نے یہ فرمایا کہ میں نے سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اس لیے میں حدیثیں زیادہ بیان نہیں کرتا ہوں، کیونکہ کہیں ایسا بھی امکان ہے کہ حدیثیں زیادہ بیان کی جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے خطا ہو جائے بیان کرنے میں اور ہم اس وعید کے تحت داخل ہوں۔ اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے احتیاط کے طور پر۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دینا ایسی بات کی جو سرکار نے نہیں فرمائی، یہ جرم اور گناہ کبیرہ کا باعث ہے اور سزاوار جہنم کرنے کا یہ سبب ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اما انی لم افارقہ، سنو اما یہ تنبیہ کے لیے ہے، انی لم افارقہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا۔ تو یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بیان کرنے کی اس لیے ضرورت تھی، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا قریب رہا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زبیر ابن عوام یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن پر مشورہ رکھا گیا تھا۔ حضرت زبیر ابن عوام جو ہیں انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریین سے ہیں حضرت زبیر ابن عوام، ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ یہ اور ان کی والدہ صفیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے 14ویں یا 15ویں خوش نصیب خاتون ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام جب ان کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئی تھیں تو اس وقت حضرت زبیر ابن عوام کی عمر 16 سال تھی۔ حضرت زبیر ابن عوام یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً سبھی معرکوں میں، تمام تر غزوات میں شریک رہے۔ حضرت زبیر ابن عوام وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے 68 حدیثیں 68 حدیثیں مروی ہیں۔ تو حضرت زبیر ابن عوام اتنے خاص ہیں کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ ہے، کیونکہ آپ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور حضرت زبیر ابن عوام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے بھی ہیں۔ کئی رشتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ قرابتیں بتانا مقصد تھا، اور فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، کبھی بہت صحبت رہی ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں، اس کے باوجود میں زیادہ حدیثیں اس لیے بیان نہیں کرتا احتیاطاً کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ من کذب علیہ کے دائرے میں بے احتیاطی کی بنا پر میں داخل ہو جاؤں۔ اتنی احتیاط برتتے تھے، اس لیے احتیاطاً حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا ابو معمر، ہم سے حدیث بیان کی ابو معمر نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوارث نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز سے، قال انہوں نے کہا قال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس ابن مالک نے فرمایا کہ مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے، منع یمنع کا منع روکنا، مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا سرکار نے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر کذب کا عمد کرے، یعنی جان بوجھ کر میرے اوپر کذب باندھے، جھوٹ باندھے، تو چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی امام بخاری نے حدیث پیش کر دی، اور بتانا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرنا، جو سرکار نے نہیں کہی ایسی بات کی نسبت کرنا، یہ عظیم گناہ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یا اس مفہوم کی جتنی احادیث ہیں یہ سب کے سب احادیث متواترہ ہیں۔ اس لیے احادیث متواترہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کذب کی نسبت کرنا یہ سنگین جرم ہے اور اشد حرام ہے۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمۃ هو ابن الاکوع، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ابی عبید نے، وہ روایت کرتے ہیں سلمہ سے۔ سلمہ کون ہیں یہ؟ هو ابن الاکوع، وہ ابن اکوع ہیں۔ قال انہوں نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من یقل علی
ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ من یقل علیہ، جو شخص مجھ پر وہ بات کہے، ما لم اقل، جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس حدیث پاک کی بنا پر بعض لوگوں نے، بعض علماء نے استدلال اس بات پر کر لیا کہ یہاں پر سرکار نے فرمایا من یقل علیہ ما لم اقل، جس نے میرے اوپر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہاں پر من یقل سرکار نے فرمایا، اور یہ قول سے بنا ہے، اور قول یہ لفظ اور معنی دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس بات پر استدلال کر لیا اس حدیث سے کہ روایت بالمعنی بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہم نے بتایا تھا کہ محققین اور جمہور علماء اور محدثین کا یہی قول ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابی حصین سے، عن ابی صالح، وہ روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، سرکار نے فرمایا تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی۔ تسمہ، یہ تسمہ کا معنی نام رکھنا، تسموا باسمی، تم میرے نام سے نام رکھو، یعنی میرا نام محمد ہے، تم بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، تم میرے نام پر تو نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت، اپنی کنیت مت رکھو۔ لا تقتنوا، اقتنا یقتنی، اقتنا کا معنی ہوتا ہے کنیت رکھنا، اور میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، تو میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، یہ سرکار نے فرمایا۔ وَمَن رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو تحقیق کہ اس نے مجھی کو دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِی، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرتا۔ وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر چند باتیں لائق ذکر ہیں۔ سرکار نے فرمایا تسموا باسمی، تم میرے نام پر نام رکھو، میرے نام سے اپنا نام رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہود و نصارہ اپنی کنیت بھی ابو القاسم رکھتے تھے، لیکن آپ کے زمانے میں کچھ یہودیوں نے یہ حرکت کی کہ وہ کچھ لوگوں کی کنیت جو ابو القاسم ہوتی تھی ان کے یہاں پر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ٹھٹا کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے ہوں گے، تو ایک شخص نے کہا یا ابا القاسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے کہا میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں فلاں سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم اپنے نام تو میرے نام پر رکھو، ولا تقتنوا بکنیتی، اور میری کنیت سے اپنی کنیت مت رکھو۔ کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنی کنیت ابو القاسم رکھ لو اور جو یہود کا معاملہ ہے جیسے یہود کرتے ہیں کہیں اس کا شائبہ نہ پیدا ہو، اس لیے سرکار نے منع فرما دیا۔ اس لیے محدثین نے فرمایا کہ جو سرکار نے فرمایا لا تقتنوا بکنیتی، یہاں پر جو کنیت سرکار کی کنیت ابو القاسم جو تھی اس کنیت سے اپنی کنیت رکھنے کی جو سرکار نے ممانعت فرمائی، یہ ممانعت حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات جو سرکار کی تھی، سرکار کی ظاہری حیات میں یہ کنیت رکھنا جائز نہیں تھا، لیکن بعد والوں کے لیے اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ جس شبہہ اور احتمال کی وجہ سے سرکار نے یہ منع فرمایا ہے، اب وہ شبہہ اور احتمال سرکار کی ظاہری زندگی کے بعد وہ احتمال ختم ہو گیا۔ اس لیے اب کوئی اپنی کنیت ابو القاسم رکھنا چاہے تو محدثین نے فرمایا ہے کہ رکھ سکتا ہے۔ تو سرکار کی ظاہری زندگی تک یہ ممانعت تھی۔ اور سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن رَآنِ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ اس سرکار کے اس فرمان کا مطلب محدثین نے یہ بتایا ہے کہ کتب سیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ بیان کیا گیا ہے، اسی حلیہ مبارکہ کو آدمی ذہن میں رکھے اور سرکار کو جب دیدار ہو، سرکار کی رؤیت ہو خواب میں، تو وہ ویسی ہی رؤیت ہو جو حلیہ مبارکہ آپ کا بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہی حلیہ مبارکہ میں اس کی سرکار کی زیارت اس شخص کو ہوئی ہے، تب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس نے دیکھا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھنے والا حلیہ مبارکہ جو سرکار کا بیان کیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی بتاتا ہے تو پھر ایسی صورت، کیونکہ سرکار کا حلیہ مبارکہ اور سرکار کی جو صورت ہے اس صورت میں تو شیطان نہیں آئے گا، لیکن سرکار کا حلیہ مبارکہ سے بدلی ہوئی کوئی صورت دیکھے تو ایسی صورت میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ شیطان نہ ہو۔ اس لیے ہمارے محدثین نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی کا معنی یہ ہے کہ اسی حلیہ مبارکہ پر دیکھا ہو جس حلیہ مبارکہ کا ذکر کتب سیر میں موجود ہے۔ اور سرکار نے فرمایا فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنی شکل و صورت میری صورت میں اپنی شکل و صورت نہیں بدل پاتا ہے۔ یہ سرکار نے اپنے لیے فرمایا، محدثین نے فرمایا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حکم تمام انبیاء کے ساتھ ہے۔ کسی بھی نبی کی شکل و صورت میں کوئی شیطان نہیں آتا۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ تو شیطان کا ویسے تو اصطلاح میں شیطان اس کو کہتے ہیں، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو، ان میں سے جو بھی شریر ہیں ان کو سب کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر شیطان سے مراد وہ شیطان ہے جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہے، لہذا شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور اگلا جملہ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ کذب سے متعلق ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، اسی مفہوم کی حدیثیں اور بھی ہیں لیکن کچھ الفاظ بھی بدلے ہوئے ہیں، لیکن معال اور معنی تقریباً تمام روایتوں کا ایک سا ہے۔ کسی روایت میں یہ بھی ہے من رآنی فقد رأى الحق،
اور کسی روایت میں یہ بھی ہے من رآنی فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عن قریب وہ مجھے بیداری کی حالت میں دیکھے گا۔ اور کسی روایت میں ہے من رآنی فکأنما رآنی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جیسے کہ امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہے، جو روایت اس میں ہے۔ ایک ہم نے بتایا تھا کہ ایک روایت میں ہے من رآنی فسیرانی فی الیقظۃ، سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں وہ بیداری میں مجھے دیکھے گا، یا ایک روایت میں فرمایا فکأنما رآنی فی الیقظۃ۔ تو یہاں پر بیداری میں دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے علماء نے فرمایا بیداری میں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ عن قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس نے خواب میں دیکھا ہے نا، تو عن قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی جو تعبیر یہ ہے کہ وہ عن قریب اس کا جو خواب ہے وہ اس خواب کی تعبیر دیکھ لے گا اور یہ سمجھ لے گا وہ کہ یہ میرا خواب حق ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ عن قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا، یعنی قیامت میں مجھے دیکھے گا۔ اور اس سیرانی فی الیقظۃ کا ایک معنی بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ عن قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، یہ حکم، یہ معنی، یہ قول سرکار کا جو یہ ہے، اس سے مراد عہد رسالت کے افراد ہیں، مراد کہ عہد رسالت میں جو افراد تھے اگر وہ خواب میں مجھے دیکھیں تو وہ عن قریب مجھے اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے بیداری میں بھی، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ اسی وقت صحیح ہوگا، اسی وقت یہ بات درست ہوگی جبکہ اسی حلیہ پر دیکھا ہو جو حلیہ کتب سیر میں ہم نے پڑھ لیا ہے، نہ ہی بہت لمبا دیکھے، نہ ہی بہت چھوٹا دیکھے، نہ ہی کوئی بدنما چہرہ دیکھے۔ سرکار کا جو حلیہ مبارکہ ہم نے پڑھا ہے اسی کے مطابق اگر دیکھا تو ہمارے علماء نے فرمایا تو کہا جائے گا کہ ہاں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اور سچائی تو یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اگر دیکھا ہے اور انہی صورتوں میں دیکھا جو حلیہ مبارکہ کتابوں میں پڑھا ہے، تو سرکار کو دیکھنے کے بعد کچھ ذہن میں نہیں رہتا، حقیقت میں یہ آدمی نہیں بتا پاتا ہے کہ سرکار کو میں نے کیسا دیکھا۔ اور جو کتابوں میں حلیہ پڑھا ہے وہ ایک تصور ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، حقیقت میں خواب میں سرکار کی شکل و صورت جو اس کے سامنے نظر آتی ہے وہ بیان نہیں کر پاتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، دل و دماغ پر ایک عجیب سا سرور بھی ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا غم بھی ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جس کا اس فقیر نے بھی الحمدللہ سامنا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس فقیر کو بھی خواب میں حاصل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔